السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرح دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان، مترجم ہے اقبال حیدر حیدری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 73 سے۔ چوتھی ریکارڈنگ تسلسل ہے تیسری ریکارڈنگ کے موضوع سے۔ ساتواں مرحلہ، 3 پردوں میں بچے کا لپٹا ہونا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ، وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے، اور یہ سب 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ بچے کے اوپر 3 قسم کے پردے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایمیوٹک میموری۔ اس پردے کو کہتے ہیں جو بچے کے باہری رشد و نمو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ موٹا ہوتا رہتا ہے، جس کی بنا پر بچے کی پیٹھ پر ایمینیوس نام کا گڈھا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ سانس لیتا ہے۔ نمبر 2، کورینک میموری۔ اس کے پردے کے اوپر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔ ڈیسیڈیوا میموری۔ یہ پردہ بچے کے شکم کے پاس ہوتا ہے جو اس کے نظام ہاضمہ سے متعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی غذا ہضم ہوتی ہے، اور یہی پردہ ہوا، نور، پانی اور معمولی چوٹ سے کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ نیز ایمیوٹک اور بچے کے درمیان ایک پانی ہوتا ہے جو شکم مادر پر کوئی چوٹ لگنے پر سیال بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے پر معمولی چوٹ کا کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ یہ ہے خدا کی رحمت واسعہ جو تمام چیزوں کے شامل حال ہے اور جس کی ایک جھلک بچے کے حالات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 8واں مرحلہ، روح کا پھونکا جانا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے، تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ بچے کی صورت بننے کے بعد جو خود ایک تعجب خیز دنیا ہے اور خدا کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اور جس کی بہت سی چیزیں ابھی پوشیدہ ہیں، جس کو آج کی سائنس نے بھی کشف نہیں کیا ہے، روح پھونکنے کی باری آتی ہے، جو خود بھی بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ خداوند عالم اپنی رحمت اور ارادے کے ذریعے جنین میں ایک اور تعجب خیز حالت پیدا کرتا ہے، یعنی اس میں روح پیدا کر دیتا ہے اور مردہ جنین کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بچہ اپنی انگلی چوسنے لگتا ہے تاکہ پیدائش کے بعد فوراً ماں کا دودھ پی سکے۔ 9واں مرحلہ، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری، اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بچے کی پیدائش کا مرحلہ بھی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جو اس نظام خلقت میں رونما ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو 9 مہینے تک شکم مادر کے اندھیرے میں زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے بعد خدا کی رحمت واسعہ کے سائے میں اس نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے جو اس کی پہلی منزل سے بالکل مختلف ہے، لیکن خداوند عالم نے اپنی وسیع رحمت سے اس بچے میں وہ صلاحیت عطا کی ہے جس کی بنا پر اس دنیا کی فضا سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکے۔ شکم مادر میں بچہ 37 درجے گرمی میں رہتا ہے، لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے تو کہیں اس سے زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کہیں سردی، لیکن پھر بھی اس نئی فضا سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ البتہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ علم طب کا ایک معمہ ہے۔ یہ بچہ جو اندھیرے سے روشنی میں قدم رکھتا ہے اور اس دنیا کی چکا چوند
روشنی میں اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے برداشت کرتا ہے، مرطوب اور چپکی ہوئی جگہ سے خشک مکان میں قدم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا کی فضا سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ ولادت سے پہلے تک ناف کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، لیکن اب منہ کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور براہ راست ہوا کے ذریعے سانس لینے لگتا ہے۔ سامعین، یہ خداوند عالم کی رحمت واسعہ کے جلوے ہیں جو سب چیزوں پر سایہ فگن ہے، اور انسان اس مقام پر اپنے تمام وجود کے ساتھ خداوند عالم کی بے شمار نعمتوں پر شکر کرنے کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے، اور اپنے حال دل اور زبان سے روتے گڑگڑاتے ہوئے اپنے لیے مادی اور معنوی نعمتوں میں اضافے کے لیے درخواست کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ رحمت خدا کے عجیب و غریب جلوے۔ سامعین، یہاں پر انسان کے سلسلے میں خداوند عالم کی عجیب و غریب رحمت کے بارے میں وضاحت کی جانا مناسب ہے۔ شاید اس کے بعد ہمارے دل کے آئینے سے حجاب غفلت اٹھ جائے، ہماری روح اس کے نور سے روشن ہو جائے، ہماری عبادت اور خلوص میں اضافہ ہو جائے، اور حتی الامکان ہم گناہوں سے نفرت کرنے لگیں۔ انسان کا دماغ سائنس کے لحاظ سے ایک عجیب و غریب مشین ہے، اور ایسے ایسے کام انجام دیتا ہے جو آج کی ترقی یافتہ مشین بھی انجام دینے سے قاصر ہے۔ اس دماغ کا کام مختلف واقعات اور حادثات کو محفوظ رکھنا ہے، جس کو قوت حافظہ کہا جاتا ہے۔ انسان کا حافظہ مغز کے صرف تھوڑے سے حصے سے متعلق ہوتا ہے۔ حافظے کی قدرت کو دکھانے کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ فرض کیجئے ایک 50 سال کا انسان ہو اور اپنی سوانح حیات کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے لکھنا چاہے، تو اس کو لکھنے کے لیے تقریباً 20 صفحات پر مشتمل 16 کروڑ اخباروں کی ضرورت ہے، جس میں باریک باریک لکھا جائے۔ گزرے زمانے کی یادداشت کو ذہن میں لانا ٹیپ آڈیو کیسٹ کی طرح ہے، بس فرق یہ ہے کہ انسان کے ذہن کی کیسٹ خود انسان کے ذہن سے چلتی ہے، لیکن اس کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دقیق حساب کے لحاظ سے اگر کوئی ایسی مشین بنائی جائے جو انسانی دماغ کے تمام کام انجام دے، تو ایسی بڑی مشین بنانے کی ضرورت ہوگی جو اس دنیا کی سب سے بڑی عمارت سے دگنی ہو، اور اس کے لیے بڑے سے بڑے جھرنوں کے ذریعے بننے والی بجلی کی ضرورت ہے، اور چونکہ الیکٹرانک بلب اور تار وغیرہ اس میں اتنی گرمی پیدا کر دیں گے جس سے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جھرنے کا سارا پانی درکار ہوگا، تو اس وقت بھی ایسی مشین نہیں بنا پائیں گے جو ایک معمولی انسان کے تمام خیال و فکر کا کام انجام دے سکے۔ پستان مادر سے دودھ پینے کا حکم بچے کے ذہن سے ہونٹوں کے ذریعے جاری ہوتا ہے، اور بچہ بغیر کسی غلطی کے ماں کا دودھ پینے لگتا ہے۔ ماں کے جسم میں ایک آٹومیٹک کیمیائی کارخانہ ہوتا ہے جو خون کو بہترین اور مفید غذا یعنی دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بچے کے نظام ہاضمہ کے لیے بھی مناسب ہوتا ہے۔ اس کارخانے سے حاصل شدہ دودھ پستان مادر میں جمع ہو جاتا ہے اور بچے کے پیٹ میں داخل ہو کر بچے کے بدن کا جز بن جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس پستان کی نوک بچے کے منہ کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور اس میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں۔ جب بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے تو وہ سوراخ کھل جاتے ہیں اور پھر خود بخود بند ہو جاتے ہیں تاکہ بچے کا دودھ برباد نہ ہونے پائے۔ جس وقت سے عورت حاملہ ہوتی ہے، اسی وقت سے دودھ بنانے والا سسٹم اپنی کارکردگی شروع کر دیتا ہے، اور جتنا بچہ رشد و نمو کرتا ہے، اسی لحاظ سے یہ سسٹم بھی اپنی فعالیت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ولادت کے وقت تک بچے کے مزاج کے مطابق دودھ آمادہ ہو جاتا ہے۔ ولادت کے بعد بچہ جس قدر بڑا ہو جاتا ہے، اس کا نظام ہاضمہ طاقتور ہوتا رہتا ہے، اسی لحاظ سے دودھ کے وائٹامن بڑھتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز حقائق، فعل و انفعالات اور تغیر و تبدیلی تمام کی تمام انسان کے رشد و نمو کے لیے ہے،
اور یہ سب بے انتہا رحمت الہی اور اس کے لطف و کرم ہی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا انسان کو ان تعجب آور چیزوں پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر خدا کی شکر گزاری اور اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، جس کے نتیجے میں خدا کے لطف و کرم اور مادی اور معنوی نعمتوں میں اضافہ ہو سکے، اور انہیں تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کے در رحمت پر کاسہ گدائی پھیلاتے ہوئے کہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسع کل شیء۔ تنفسی نظام۔ انسان کی عام زندگی میں پھیپھڑے کی فعالیت 500 ملین بار انجام پاتی ہے۔ تنفسی مشین میں لاکھوں غدے ہوتے ہیں جن میں ایک چپکنے والا پانی نکلتا رہتا ہے، اور ان غدوں کا کام نقصان دہ ذرات کو اپنی طرف جذب کر لینا ہے تاکہ جب انسان کے منہ میں گرد و غبار جائے تو اس کے بدن میں داخل نہ ہونے پائے۔ اگر ان غدوں میں یہ پانی نہ ہوتا تو انسان کی سانس کی نالی منٹوں میں بند ہو جاتی اور انسان مر جاتا۔ سانس کی نالی میں بہت باریک باریک بال ہوتے ہیں جو اس نالی کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ بال ایک سیکنڈ میں 12 مرتبہ تمام نالی کو جھاڑ دیتے ہیں اور نقصان دہ گرد و غبار کے ذرات کو ہاضمہ سسٹم میں پہنچا دیتے ہیں، جہاں پہنچ کر وہ نقصان نہیں کرتے۔ سانس کی نالی 750 ملین تھیلیوں کو صاف ہوا پہنچاتی ہے، جہاں خون میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ زندگی بخش آکسیجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سانس والی نالی کتنی چھوٹی ہے لیکن کتنے عظیم اور حیرت انگیز کام انجام دیتی ہے، اور کل شیء کا ایک مصداق ہے جس میں خداوند عالم کی بے انتہا رحمت سایہ فگن ہے۔ کھال۔ انسانی بدن کی کھال بھی بہت مفید ہے، جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کھال میں بہت ہی باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سانس کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور اگر یہ سوراخ بند ہو جائیں تو انسان موت کے گھاٹ اتر جائے۔ نمبر 2، کھال میں بہت سے غدے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پسینہ باہر نکلتا ہے تاکہ جسم کی گرمی مناسب رہے اور زیادہ نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، کھال میں چربی کے غدے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بال نرم اور صحیح و سالم رہتے ہیں۔ نمبر 4، کھال کی وجہ سے بہت سے جراثیم بدن میں داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، بدن میں پیدا ہو جانے والا زہر پسینہ بن کر اسی کھال سے باہر نکلتا ہے اور اس سے انسان کی گردوں کو مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، یہ غدے بدن کو مفید پانی کو نکلنے سے روکتے ہیں۔ یہ غدے بدن کے مفید پانی کو نکلنے سے روکتے ہیں۔ نمبر 7، حس الامسا چھونے والی قدرت کا مرکز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سردی، گرمی، صاف، نرم، سخت، موٹا اور نازک وغیرہ جیسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ المختصر، انسان کی کھال بھی ان چیزوں میں سے ہے جن پر خدا کی رحمت واسعہ سایہ فگن ہے، اور اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی تو پھر انسانی زندگی میں یہ فعل اور انفعال اور مفید تبدیلیاں ممکن نہیں تھیں جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ بدن کا دفاعی نظام۔ جس وقت خداوند عالم نے انسان کے جسم کو پیدا کیا تو وہ اپنے لطف و کرم اور محبت اور رحمت کی بنا پر اس کے اندر ایسی قدرت عطا کی جس کی وجہ سے وہ حملہ آور دشمنوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی وہ میکروب اور بیماریاں اس سے حتی الامکان دور رہتی ہیں، اور انسان کو اپنا دفاع کرنے کے لیے 5 قدرت عطا فرمائی۔ نمبر 1، کھال، جس نے ہمارے پورے بدن کو ایک قلعے کی طرح محفوظ بنایا۔ نمبر 2، بافت حائل لنفی، یہ انسان کے جسم کی کھال کے نیچے ہوتے ہیں جو کریم رنگ کے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا رنگ بدل بھی جاتا ہے، اور یہ جسم کے بعض حصے میں موٹے موٹے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نازک، اور جب میکروب اور بیماری کھال کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، پردہ مخاط، یہ وہ پردہ ہوتا ہے جو انسان کے اعضاء پر ہوتا ہے، اور اس کا رنگ اسی عضو کے لحاظ سے ہوتا ہے،
اور اس کا کام بھی اس عضو کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ بعض اعضائے بدن جیسے دل پر 2 پردے ہوتے ہیں اور ایک دل کے باہر ہوتا ہے جس کو مخاط خارجی کہا جاتا ہے، اور دوسرے دل کے اندر ہوتا ہے جسے مخاط داخلی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، معدے کی ترشی۔ بالفرض اگر کوئی بیماری ان پردوں سے مقابلہ کر کے جسم کے اندر پہنچ جاتی ہے اور معدے تک پہنچ جاتی ہے تو معدے کی ترشی یعنی کھٹاس اس کو نابود کر دیتی ہے۔ نمبر 5، سفید گلوبل۔ یہ سفید گلوبل جو گیند جیسے ہوتے ہیں، جب گندے میکروب بدن میں داخل ہو کر خون میں وارد ہو جاتے ہیں تو یہی سفید گلوبل ان سے جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ بات کر رہے ہیں وائٹ سیلز اور ریڈ سیلز کی۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ یہ وائٹ سیلز اگر بدن میں مفید سیلز داخل ہوتے ہیں تو ان سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تمام نعمتیں انسان کو مختلف بیماریوں اور حوادث سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں، اور یہ تمام رحمت الہی اور رحمت رحمانیہ کی وجہ سے ہیں جو تمام انسانوں کے شامل حال ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو زندگی کے پیچ و خم سے گزرنے میں مدد ملتی ہے۔ سامعین، کیا واقعاً ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی رحمت کس قدر ہمارے ساتھ ہے؟ وہ رحمت خدا جس نے ہمارے ذرے ذرے کے ظاہر و باطن پر سایہ کیا ہوا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی ہے۔ گھاس اور اس کے تعجب خیز فوائد۔ گھاس اور نباتات کی تعداد اور ان کی کارکردگی نیز ان کے اندر موجود وائٹامن وغیرہ انسانی زندگی کے لیے کس قدر مفید ہیں، ان کو پیدا کرنے والی خدا کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں، اور جیسا کہ گھاس اور نباتات بھی کل شیء میں شامل ہیں اور رحمت الہی ان کے شامل حال ہے، لہٰذا ان کے بعض اہم فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہوا کے اندر کافی مقدار میں گیس اور آکسیجن ہوتا ہے۔ آکسیجن وہ حیات بخش شے ہے جس سے انسان اور تمام حیوانات کا فطری تعلق ہے۔ اس کے بغیر انسان اور حیوان کی زندگی ناممکن ہے۔ انسان کے سانس لیتے وقت ایک مقدار آکسیجن پھیپھڑے میں داخل ہو کر خون میں وارد ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے بدن کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ آکسیجن کا کام انسان کی غذا کو بدن کے مختلف خلیوں میں آہستہ آہستہ اور کم حرارت سے جلا دینا اور جنسی شہوت کو پیدا کرنا ہے، اور اس جلانے کی وجہ سے ایک زہریلی گیس بنام کاربن پیدا ہوتی ہے جو پھیپھڑے اور خون میں داخل ہو کر سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔ سبھی جاندار ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن باہر نکالتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہوا میں کس قدر آکسیجن ہوتا ہے جو تمام ہی نہیں ہوتا؟ آخر ہوا میں موجود آکسیجن کی ایک معین مقدار ہوگی، اور اربوں انسانوں اور حیوانوں کے سانس لینے سے اس مقدار میں کمی کیوں نہیں آتی؟ اس کو ہزاروں سال پہلے ہی تمام ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر انسان 24 گھنٹے میں تقریباً 250 گرام خالص کاربن اپنے پھیپھڑے سے نکالتا ہے اور بالفرض پوری دنیا کی آبادی کو 3 ارب بھی مان لیں تو ایک سال میں تمام انسان 27 ٹن 37,50,000 ٹن زہریلا کاربن ہوا میں چھوڑتے ہیں، اور تقریباً اتنا ہی جانوروں کے ذریعے کاربن ہوا میں آتا ہے۔ یہ زہریلا کاربن ہر سیکنڈ چند گنا بڑھتا رہتا ہے، تو پھر یہ جاتا کہاں ہے؟ اگر ہوا میں آکسیجن اور کاربن ہوتا تو یہ کاربن زیادہ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آکسیجن کے مقابلے میں کاربن کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ انسان اور حیوانات کس طرح زندہ ہیں، یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ سامعین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رحمت الہی کی وجہ سے یہ مشکل آسان ہو گئی ہے، اور بہت ہی آسان طریقے سے خداوند عالم نے اس کا انتظام کیا ہے اور ان کو مرنے سے بچا لیا ہے۔ خداوند عالم نے
اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ اس نے بہت سی ایسی جاندار چیزیں پیدا کی ہیں جن کا سانس لینا اس کے برخلاف ہے۔ جب وہ سانس لیتی ہیں تو ہوا میں موجود کاربن حاصل کرتی ہیں اور آکسیجن باہر نکالتی ہیں، جس کی بنا پر ہوا صحیح و سالم باقی رہتی ہے، اور اس دیرینہ خدمت گزار موجود کا نام نباتات اور گھاس ہے۔ نباتات اپنے پتوں کے ذریعے کاربن حاصل کرتی ہیں اور اپنے تنے میں اس کاربن کو محفوظ کر لیتی ہیں اور اس کے بدلے آکسیجن ہوا میں چھوڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر نباتات میں کاربن پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات امام متقیان امیر المومنین علیہ السلام کے نورانی کلام اور دعائے کمیل کی روشنی میں خداوند عالم کی رحمت درختوں کے ہر پتے میں شامل ہے، جس کی بنا پر انسان موت کے خطرے سے محفوظ ہے۔ لہٰذا انسان ان تمام چیزوں کے پیش نظر پتے پتے اور ڈالی ڈالی میں رحمت خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اگر ان تمام چیزوں کے واضح ہونے کے بعد بھی کسی کو رحمت خدا دکھائی نہ دے تو وہ بیمار ہے، جس کو جہل و غفلت کا کینسر ہے۔ انسان خدا داد عقل و شعور کے ذریعے سبزی، اناج اور پھلوں سے لذت اور اپنی سلامتی حاصل کرتا ہے اور انہی کے ذریعے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بدن کے عظیم کارخانے کے لیے ضروری اشیاء میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسے رنگ، ہڈی، کھال، رگ، خون، بال، ناخن، طاقت اور حرارت وغیرہ وغیرہ۔ زندگی میں حیوانات اور حشرات کا کردار۔ خشکی اور دریا میں بے شمار حیوانات، حشرات، کیڑے مکوڑے، پرندے نیز خزندے پائے جاتے ہیں جو عالم ہستی کو کتنے عظیم فائدے پہنچاتے ہیں، اور ان سبھی پر رحمت الہی سایہ فگن ہے۔ خداوند عالم کی بے انتہا رحمت کی وجہ سے ان کے اندر اتنے فوائد پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا ان میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بارور کرنے والے حشرات۔ پھل دار درختوں میں بھی بعض درخت نر ہوتے ہیں اور بعض مادہ۔ ان میں سے بعض گرودار نر خلیہ ہوتے ہیں، جس طرح مرد کا نطفہ ہوتا ہے، بعض تخم دار اور مادہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر درخت نر کا خلیہ مادے کے تخم تک نہ پہنچے یا اس کے برعکس تو پھر اس درخت میں پھل نہیں لگتے۔ خداوند عالم نے اپنی رحمت واسعہ کی بنا پر اس کام کو انجام دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے حشرات پیدا کیے جو اس کام کو آسانی اور بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں اور ایک درخت کے خلیے کو دوسرے درخت تک پہنچا دیتے ہیں۔ سامعین، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ حشرات اپنے اس کام میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ مثلاً سیب کے درخت کے خلیے آم کے درخت پر ڈال دیں یا آلو بخارے کے خلیے کو خربوزے کی بیل پر ڈال دیں، بلکہ سیب کے خلیے کو سیب اور آلو بخارے کو آلو بخارے کے درخت ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ درخت بھی ان حشرات کو بغیر انعام دیے واپس نہیں کرتے، بلکہ یہ درخت اپنے اندر موجود مٹھاس کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ حشرات اس مٹھائی کو کھاتے ہیں اور دولہا کو دلہن کے پاس پہنچا دیتے ہیں تاکہ اپنا ثمر انسان کے حوالے کر دیں، لیکن یہ حضرت انسان ہے جو تمام خدا داد نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد بھی شکر خدا سے غافل رہتا ہے۔ نمبر 2، بکری اور گائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر چیز موجودات کے لحاظ سے ہے۔ یہ بات واقعاً بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں، پسنددار یعنی بچہ دینے والے حیوانات میں ماں کے شکم میں بچے کو پالنے بھر کی مقدار میں دودھ ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم نے اپنی رحمت کاملہ کی بنا پر گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کو اس عام قانون سے الگ رکھا ہے، کیونکہ ان کا دودھ صرف ان کے بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ان کا دودھ انسان کے لیے بھی بہترین غذا شمار ہوتا ہے۔ گائے، بھینس اور بکری کا دودھ بچوں اور بڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور دودھ سے حاصل ہونے والی چیزیں انسان کی غذا میں ایک بڑی ضرورت ہے۔ سامعین کرام،
کیا ان تمام چیزوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد بھی خداوند عالم کا لطف و کرم نظر نہیں آتا اور رحمت خدا دکھائی نہیں دیتی؟ خداوند منان نے اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے ان حیوانات کو انسانی خدمت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ ان حیوانات کے بے شمار فوائد ہیں اور احتمالی نقصانات بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ انسان بھینس بکری کے تمام اعضاء سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور یہ حیوانات ہر طرح سے انسانی خدمت کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ تعجب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گوشت فن یعنی بھیڑ کی 3 قسمیں ہیں: پشم رکھنے والے، گوشت رکھنے والے اور دودھ دینے والے، جبکہ ان سب کی غذا ایک ہی ہے۔ واقعاً یہ قدرت خدا ہی کا ایک جلوہ ہے جو ایک ہی حیوان سے ایک ہی غذا کو 3 چیزوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور انسان کی غذا اور لباس اس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کل شعین کا ایک حصہ ہے جن پر رحمت الہی سایہ فگن ہے۔ خدا کی رحمت کاملہ کے جلوے اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کتاب میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، شہد کی مکھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر پھول ہر وقت اپنا رس باہر نہیں نکالتے، بلکہ اس کا بھی ایک معین وقت ہے اور اس کی مدت 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی، اور سب پھولوں کے رس نکلنے کا وقت بھی ایک نہیں ہوتا، بلکہ بعض میں سے صبح کے وقت، بعض سے ظہر کے وقت اور بعض سے ظہر کے بعد رس نکلتا ہے۔ شہد کی مکھیاں گیہ شناس یعنی پھولوں کو پہچانتی ہیں، اور وقت شناس بھی ہیں یعنی پھولوں کو بھی پہچانتی ہیں اور ان سے رس نکلنے کے وقت کو بھی، لہٰذا اسی وقت معینہ پر ان میں رس اخذ کرتی ہیں۔ اس کے بعد شہد کی مکھی پھولوں کے رس کو ایک بہترین، لذیذ، خوش رنگ اور طاقت بخش میں تبدیل کر دیتی ہیں جس کو شہد کہا جاتا ہے، جو تمام غذاؤں میں بے نظیر ہوتا ہے اور وہ خراب بھی نہیں ہوتا، نیز انسانوں کے لیے دوا کا کام بھی کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں، جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے۔ شہد کی مکھی اور اس کی زندگی کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس کے ہر صفحے پر خداوند عالم کی رحمت واسعہ کے جلوے ہر پہلو سے ظاہر ہیں۔ اگرچہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن حقیقت میں بہت اہم مخلوق ہے۔ ہدایت بے مثل نعمت۔ جب خداوند عالم کے لطف و کرم اور اس کی مہربانی نے یہ طے کر لیا کہ انسان کو کچھ دن کے لیے اس دنیا میں بھیجے اور اس کو آفتاب و مہتاب اور زمین و آسمان جیسی مختلف نعمتوں سے نوازے تاکہ ان سے فائدہ حاصل کرے، نیز سبزی، اناج اور پھل وغیرہ کے ذریعے اس کی طاقت کو مکمل کیا، اور دریائی خشکی اور ہوائی جانوروں کے ذریعے اس کے لیے حلال گوشت کا انتظام کیا، نیز اس کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف ساز و سامان مہیا کیے تاکہ وہ اپنی عقل و خرد اور اپنے ارادے اور اختیار اور آزادی اور حریت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہدایت تشریع کا انتخاب کرے، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جو تمام آسمانی کتابوں، انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت خصوصاً قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جس کا شمار خداوند عالم کی بے نظیر نعمتوں میں ہوتا ہے، تاکہ وہ خداوند عالم کی ان نعمتوں کے عوض میں جو ذمہ داری اور وظائف اس کے کندھوں پر عائد ہوتے ہیں ان کو خلوص کے ساتھ صادقانہ طور پر انجام دے سکے، اور پھر اپنے رشد و کمال کی منزلوں کو طے کرے، اسی چند روزہ زندگی میں اپنی اخروی اور دائمی زندگی کو سنوارے، اور جنت الفردوس میں جانے کے بعد اپنے آپ کو خداوند عالم کی خوشنودی سے بہرہ مند ہونے کے لیے آمادہ کرے۔ انسان اگر خداوند عالم کی تمام مادی اور معنوی نعمتوں کو دیکھے اور ان پر غور و فکر کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ خداوند منان کی رحمت رحمیہ اور اس کے فیضان خاص و عام کے لیے اس کے ظاہر و باطن پر سایہ کر رکھا ہے، اور رحمت خداوندی کے ہر موڑ پر
اس کے ساتھ ساتھ ہے خداوند عالم کی رحمت نے اس کو اس قدر چھپا رکھا ہے کہ وہ اپنے مقرب ترین فرشتوں کو اس قدر اپنی رحمت و لطف و کرم عنایت نہیں کیا کہ اس نے اپنے مقرب ترین فرشتوں کو بھی اس قدر اپنی رحمت و لطف و کرم سے عنایت نہیں کیا۔ اور جب انسان معرفت کے ساتھ اپنے وظائف پر عمل کرتا ہے اور ایمانی طاقت کے بلبوتے پر خدائے محبوب سے ملاقات کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی عبادت خدا اور خدمت خلق سے غافل نہیں ہوتا اور اپنے تمام وجود اور اعضاء و جوارح کے ذریعے مکمل خضوع اور خشوع کے ساتھ شب و روز اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کی رحمت کی بھیک مانگتا ہے، انسان صراط مستقیم اور ہدایت الہی کے انتخاب اور وظائف الہی پر عمل کر کے نیز حلال و حرام کی رعایت کرنے اور خلق خدا کی خدمت جو قرآن مجید کے فرمان کے مطابق اجر عظیم، اجر غیر ممنون اور اجر کریم اور اجر کبیر، رضائے حق اور ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں قیام، یہ تمام رحمت خدا کے جلوے ہیں کہ ذریعے رحمت الہی سے بہرہ مند ہوتا چلا جاتا ہے۔ رحمت خدا، انسان اگر اپنی زندگی میں جہل اور نادانی یا غفلت و نسیان یا دوسرے اسباب کی بنا پر گناہ و معصیت میں ملوث ہو جائے تو انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ اور گناہوں کی تلافی، جیسا کہ بیان ہوا ہے، کے ذریعے اس کی بخشش و مغفرت اور رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر اس کی توبہ اور استغفار شب جمعہ دعائے کمیل کے ذریعے ہو، کیونکہ یہ شب رحمت ہے، یہ وہ رات ہے جس میں دعائے کمیل کے پڑھنے سے عفو و بخشش اور رحمت خدا کی بارش ضرور ہونے لگتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ، اے پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیے، اے پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن مجید میں دیگر آیات کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جن میں رحمت خدا اور ان کی عفو و بخشش کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، 182، 192، 199 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں ان تمام چیزوں کا ارشاد ہوا ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی انسان ان آیات پر غور و فکر کرے تو پھر وہ خداوند عالم کی طرف پلٹنے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کو واجب قرار دے گا اور اس کی رحمت سے مایوسی اور ناامیدی کو حرام اور گناہ کبیرہ مانے گا۔ قرآن مجید کی جن دیگر آیات میں رحمت خدا کا ذکر آیا ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، آل عمران کی آیت نمبر 30، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105، سورہ یوسف کی آیت نمبر 64، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235، سورہ نساء کی آیت نمبر 43، سورہ نجم کی آیت نمبر 32، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105، سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں رحمت خداوندی کے متعلق آیات آئی ہیں۔ رحمت کے سلسلے میں احادیث، جناب ابو سعید خضری نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، جب گناہگار مومنین کو دوزخ کی آگ میں لے جایا جائے گا تو وہ ان کو نہیں جلائے گی۔ اس وقت خداوند عالم اپنے فرشتوں کو خطاب فرمائے گا، ان لوگوں کو میرے فضل و کرم اور رحمت کی بنا پر بہشت میں داخل کر دو، چونکہ میرے لطف و کرم اور فضل و احسان کا دریا بے انتہا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے روایت ہوئی ہے کہ جب روز قیامت آئے گا تو خداوند عالم مومنین کو ایک جگہ جمع کر کے فرمائے گا، تم پر جو میرے حقوق تھے میں ان کو معاف کرتا ہوں، تم بھی ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کر دو تاکہ تم سب کو بہشت میں داخل کر دیا جائے۔
ایک روایت میں اس طرح بھی وارد ہوا ہے کہ جب روز قیامت آئے گا، اہل ایمان میں سے ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس سے خطاب ہوگا، اے میرے بندے، تو نے میری نعمتوں کو گناہ اور معصیت میں استعمال کیا، اور جیسے جیسے میں تجھ پر نعمتوں پر اضافہ کرتا گیا تو گناہوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اس وقت اس بندے کا سر شرم سے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ بارگاہ رحمت سے ایک بار پھر خطاب ہوگا، اے میرے بندے، اپنے سر کو اوپر اٹھا لے۔ جس وقت تو گناہ کرتا تھا میں اسی وقت تیرے گناہوں کو معاف کرتا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ روایت بھی ملاحظہ فرمائے، جب روز محشر ایک بندے کو لایا جائے گا تو گناہوں کی وجہ سے اس کا سر بہت زیادہ جھکا ہوا ہوگا اور شرم کی وجہ سے رونے لگے گا۔ اس وقت بارگاہ رحمت سے خطاب ہوگا، جس وقت تو گناہ کرتا ہوا ہنستا تھا میں نے اسی وقت تجھے شرمندہ نہ کیا۔ آج جب کہ تو میری بارگاہ میں شرم کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہے اور گریہ وزاری کر رہا ہے اور گناہ بھی نہیں کر رہا ہے تو میں کس طرح تجھے عذاب دوں؟ اے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خدا کی 100 رحمتیں ہیں اور ان میں سے صرف ایک دنیا میں جلوہ فگن ہے، جس کو اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا ہے، اور 99 رحمت خداوند منان کے خزانے میں موجود ہیں، تاکہ روز قیامت اس کی ایک رحمت کو 99 گنا کر کے اپنے بندوں پر نثار کرے۔ رئیس محدثین، محدث کم نظیر حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ معصومین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی، خدا کی رحمت واسعہ اس قدر جلوہ نما ہوگی اور گناہ گاروں کی فوج معاف کر دی جائے گی، یہاں تک کہ بارگاہ الہی کا مردود شیطان خدا کی عفو اور بخشش کی امید کرنے لگے گا۔ ایک بہت ہی اہم روایت میں وارد ہوا، جب کسی مومن بندے کو قبر میں رکھا جائے اور قبر کو ڈھانک دیا جائے اور رشتہ دار اور احبا وہاں سے جدا ہو جائیں اور وہ قبر میں تنہا رہ جائے، اس وقت خداوند عالم اپنی رحمت و محبت کی بنا پر خطاب فرمائے گا، اے میرے بندے، تو قبر کی تاریکی میں تنہا رہ گیا ہے، اور جن کی خوشی کے لیے تو نے میری معصیت کی ہے اور ان کی رضا کی خاطر میری ناراضگی اختیار کی ہے، اور لوگ تجھ سے جدا ہو گئے اور تجھے تنہا چھوڑ گئے۔ آج تجھے اپنی اس رحمت سے نوازوں گا جس سے مخلوقات تعجب کرنے لگے۔ اس وقت فرشتوں کو خطاب ہوگا، اے فرشتوں، میرا بندہ غریب و بے کس اور بے یار و مددگار ہے اور اپنے وطن سے دور ہو گیا ہے اور اس قبر میں میرا مہمان ہے، جاؤ اس کی مدد کرو اور جنت کا دروازہ اس کی طرف کھول دو اور عطر اور غذا اور اس کے پاس لے کر جاؤ، اور اس کے بعد میرے اوپر چھوڑ دو تاکہ میں رحمت تک اس کا مونس اور ہمدم رہوں۔